مجرم کو بے نقاب کرنے کے لیے خلیفہ معتضد باللہ کا تجسس سے برا طریقہ تفتیش۔ محسن ایک اور واقعہ معتضد باللہ کا بیان کرتے ہیں کہ ان کے خادم میں سے ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں خلیفہ کے محل پر دریا دجلہ کے کنارے کھڑا تھا کہ میں نے ایک شکاری کو دیکھا جس نے دریا میں اپنا جال ڈالا تھا۔ جب وہ باری محسوس ہوا تو اس کو کھینچا۔ جب اس کو لے کر اس کا منہ کھولا تو اس میں اینٹیں بری ہوئی تھی جن کے بیچ میں ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا جو مہندی سے رنگا ہوا تھا۔ معتضد باللہ کے حکم سے وہ تیلا مائع اینٹوں اور ہاتھ کے حاضر کیا گیا۔ خلیفہ پر اس کا سخت اثر ہوا۔ فرمایا کہ شکاری سے کہو کہ وہ اس موقع کے آگے پیچھے مختلف مقامات پر دوبارہ جال ڈالے۔ شکاری نے ایسا کیا تو ایک اور تیلا نکلا جس سے ٹانگ برآمد ہوئی۔ پھر تلاش کیا گیا تو کوئی چیز نہ ملی۔ اس واقعے سے معتضد باللہ پر سخت رنج و غم طاری ہو گیا کہ میری موجودگی میں اس شہر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انسان کو قتل کر کے اس کے اعضاء کاٹ ڈالتے ہیں اور میں گرفتار نہ کر سکوں۔ یہ کیا سیاست ہے؟ کہتے ہیں کہ تمام دن کھانا نہیں کھایا۔ اسی پر غور کرتے رہے۔ جب اگلا دن آیا تو اپنے ایک معتمد کو بلا کر ایک خالی تیلا اور حکم دیا کہ یہ تیلا لے کر بغداد کے تیلا بنانے والے کاریگروں میں گھومو۔ اگر ان میں کوئی شخص اس کو پہچان لے کہ یہ اس کا بنایا ہوا ہے تو اس سے پوچھو کہ یہ تم نے کس کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ اس سے خریدار کا حال معلوم کر کے اس سے مل کر معلوم کرو کہ اس نے کس کو بیچا اور کس کو اس تفتیش کی وجہ مت بتانا۔ وہ شخص 3 دن تک غائب رہا۔ پھر اس نے آ کر بیان کیا کہ وہ برابر اس کی جستجو میں چمڑے والوں میں پھرتا رہا یہاں تک کہ اس کے بنانے والے نے اس کو پہچان لیا، اور اس سے میں نے پوچھا کہ تم نے یہ کس کو فروخت کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے عطر فروش کے ہاتھ بیچا تھا جو سوق یحییٰ میں ہے، جو کہ ایک بازار کا نام ہے۔ پھر عطر فروش سے مل کر اس کو تیلا دکھایا۔ اس نے دیکھ کر کہا، ارے یہ تیلا تمہارے ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا کہ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، 3 مہینے ہوئے مجھ سے 10 تیلے فلاں ہاشمی نے خریدے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ کس غرض سے اس نے لیے تھے۔ یہ تیلا انہی کا ہے۔ میں نے کہا وہ ہاشمی کون ہے؟ اس نے کہا وہ علی بن ریت کے بیٹوں میں سے ہیں جو مہدی کے اولاد میں تھا۔ اس کا یہ نام ہے۔ بڑا معزز شخص ہے مگر بدترین انسان، اور سب سے زیادہ ظالم اور معزز عورتوں کے لیے ایک فساد عظیم ہے۔ ان پر فریب کاری میں اس سے زیادہ مکار کوئی نہ ہوگا، اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کی ایذا رسانی اور حکومت میں اس کے اثر رسوخ اور مالی دولت کے خوف کی وجہ سے معتضد کو اس کے مظالم سے خبردار کر سکے، اور ہمیشہ مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے، اور اس میں اس کی گندی داستان سنا کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ ایک دن اس نے بیان کیا کہ وہ فلاں مغنیہ پر، جو فلاں مغنیہ کی باندی ہے، کئی برس سے عاشق ہیں، اور وہ ایسی حسینہ ہیں گویا سونے کے منقش اشرفی ہے اور چوندی رات کی چاندنی جیسی، اعلیٰ درجے کے گانے والی ہیں۔
اس نے اس کے مالکہ سے سودا کرنا چاہا مگر نہ بن سکا۔ چند ایام گزر گئے تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کے مالکہ اس کو ایک گاہک کو بیچ دینا چاہتی ہے۔ وہ آ گیا ہے۔ اس نے اس پر ہزاروں دینار لگا دیے ہیں۔ یہ سن کر اس نے مالکہ کو اپنے طاقت کے زور سے اس پر مجبور کیا کہ اس کو صرف 3 دن کے لیے ان کے سپرد کر دے، تو اس نے ڈر کر اس کو بیچ دیا۔ پھر جب 3 دن گزر گئے تو اس کو غصب کر گیا اور اس کو ایسا غائب کیا کہ کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، اور اس کے ہمسایہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے قتل کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے قبضے میں ہے اور اس کے مالکہ نے ماتم برپا کر رکھا ہے۔ آتی ہے اور دروازے پر چلاتی ہے اور منہ سیاہ کر لیا، مگر کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا۔ جب معتضد نے یہ واقعہ سنا تو اس انکشاف پر اللہ کا سجدہ شکر ادا کیا اور کچھ لوگوں کو بھیجا جو اس ہاشمی کو جکڑ کر لے آئے، اور مغنیہ حاضر کی گئی اور وہ ہاتھ پاؤں نکال کر ہاشمی کو دکھائے۔ جب اس نے دیکھا تو چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کو اپنے ہلاک ہونے کا یقین ہو گیا اور اقرار کر لیا۔ معتضد نے حکم دیا کہ مالکہ کو بیت المال سے جاریہ کی قیمت دی جائے۔ اس کو بعد ادائیگی واپس کر دیا اور ہاشمی کو قید کر دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ قید میں مر گیا۔